خان شیر اگروال صاحب اپنا مائک انمیوٹ کیجئے پلیز. ہلو ہلو. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. الطاف بھائی مجھے سب سے زیادہ تو میں آپ کو سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مجھے ٹائم دے دیا اور یہ میں اپنے لیے اعزاز ہی سمجھتا ہوں. بڑی محبت بڑی عنایت. دوسری بات کہ میں تقریباً 90 سے آپ کو فالو کر رہا ہوں, آپ کا میں فین ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی, اور اس وقت تو میں ظاہری طور پر باچا خان بابا کے قافلے کا سپاہی ہوں, لیکن میں آپ کے نظریات اور آپ کے سیاست کا فین بھی ہوں. باچا خان جو تھے ان کو غدار کیوں کہا گیا؟ آپ میرے پشتون بھائی, میں آپ کو بتاؤں صرف اس لیے کہ وہ فرنگیوں کے قبضے کے فرنگیوں سے آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے. بالکل سر, بالکل سر, آپ 100% سچ کہہ رہے ہیں. دوسری بات سر کہ میں انتہائی دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے اوپر جو بلائیں مسلط کی گئی ہے, یہ تو ہم پاکستان بنانے کے بعد ہی میرے خیال پر یہ بلائیں اور یہ ڈکٹیٹر جو ہے نا ہمارے اوپر مسلط ہیں, یہ عوام کو جینے نہیں دیتے ہیں. جہاں سے عوام کے لیے, جہاں سے غریبوں کے لیے آپ کے شکل میں جو آواز اٹھی تھی, ان کو بھی انہوں نے دبانے کی ہر ممکن کوشش کی. جو ظلم تھا انہوں نے بربریت کا مظاہرہ کیا. میں کراچی میں تھا 1992 میں. اس وقت وہ حالات مجھے یاد ہے جنہوں نے ان مہاجر جو ہمارے بھائی تھے, جو سیکٹر انچارج تھے یا وہاں پر جو جتنے عہدیدار تھے, ان کو انہوں نے چن چن کے شہید کیا اور بڑی بربریت کے ساتھ. جی جی بھائی, ایک درخواست کرتا چلوں پھر بھول جاؤں گا میں. دیکھیں آپ پشتون ہیں, آپ اپنی زبان میں پشتون بھائیوں کو حقائق سمجھا کر انسانیت کی, یعنی باچا خان سب سے پیار کرتے تھے. جی جی بے شک. تو آپ پلیز یہ کام کیجئے, آپ اپنے پشتون بھائیوں کو بتائیے. سر ہمارے آپ جو کہہ رہے تھے کہیے. جی سر کہیے خان شیر. جی سر, میں کراچی میں رہنے والے تمام پشتونوں کو اور پاکستان کے تمام ضلعوں میں, صوبوں میں جہاں جہاں بھی پشتون آباد ہے, میں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گا, پشتو زبان میں کہوں گا, ظاہری بات ہے کہ جی الطاف حسین سر زمونږ د غریبانانو دپاره د کم میډل کلاس طبقه د هغې دپاره چې کوم سټرګل کړی دی او خپله دا د اوس چې کوم د اسټبلیشمنټ د طرف نه, د کوم د طاقتور حلقو طرف نه د هغې د زبردستي جلاوطني, د هغې خلاف اذیتونه, تکلیفونه, د هغې تحریک, دباول, د هغې زبان بندي کول, د هغه ملګري څه اغستل, څه شهیدان کړل. زه تاسو ټولو ته دا درخواست کوم, زه تاسو دا درخواست کوم چې دا میډل کلاس, لوور کلاس کومه طبقه ده په ټول پاکستان کې, په هر صوبه کې, په هر ضلع کې, خصوصا په سند کراچۍ کې, نو تاسو د الطاف حسین بھائی د تحریک ملګرتیا وکړئ, تاسو د باچا خان بابا د جنډې ملګرتیا وکړئ, ځکه چې الطاف حسین بھائی او د باچا خان بابا نظریات تقریبا ما سټډي کړي دي, دا یو دی, لیکن فرق نشته. دا د غریب عوامو دپاره, د لوور طبقې دپاره, د میډل کلاس دپاره الطاف حسین بھائی باچا خان بابا په شکل کې یو عظیم تحریک دی. هغه ځان له خبره ده چې کوم د وخت جابران دي, یزیدان دي او دا کوم ډکټرشپ دی, دی چې کوم ظلم او بربریت او نن سبا خاص کر د دې لیډرشپ خلاف کوم چې د دې خلاف आवाज اوچتوي, د آزادۍ, د غریبو عوامو د حقوقو, د وسایلو, زمونږ د سن وسایل, د خیبر پختونخوا وسایل ټول قبضه دي, بجلی دا, ګیس, پټرولیم مصنوعات دي, دا ټول زمونږ قبضه دي. دا د دې جرنیلانو د دې ډکټرشپ په عیاشو باندې خرچه کیږي, د دې د بچو په عیاشو, او یو مکمل زمونږ په ملک یو غیر اعلانیه مارشل لا ده چې هیڅ قسم یو سیاسي هغه आवाज ته اجازه نشته, کوم आवाज چې د غریبو عوامو په حق کې اوچتېږي په هغې باندې بین دی, پابندي ده.
او د دې خپل کم بوټ پالش والا چې دي کم د دې چې پالشیان دي هغه دوی را مخکې کې چې هغه د عوامو غږ نه پورته کوي، هغه د عوامو خلک نه دی. زه یو مننه کوم تاسو نه چې زما دا خبرې مو اورېدې او آخر میں پھر الطاف حسین بھائی کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے کمنٹ کرنے کا ٹائم دیا. مہربانی، تشکر. شکریہ جی، بہت شکریہ جی. الطاف سر آپ کو بہت بہت سلام. جی خان شیر صاحب، میں جی بھائی میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. جی جی سر. میں دیکھیں نا، میں کس ماں کا بیٹا ہوں. اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. 65 کی جنگ جب شروع ہوئی تو میں اس وقت 10-11 سال کا تھا. جی سر. اب جگہ جگہ کراچی میں، خیر پورے پاکستان میں جی جگہ جگہ خندقیں کھدتی تھی. جی جی. تو ہم جہانگیر روڈ پر رہتے تھے اس وقت، تو وہاں میدان میں بھی خندقیں کھودی جا رہی تھی. جی. اچھا، وہ خندقیں کھودنے والے، کیونکہ محنت مشقت کا کام پورے پاکستان میں، جسمانی محنت کا کام پختونوں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں کر سکتا. جی بالکل، جی بالکل. تو پشتون بھائی وہاں پر خندقیں کھود کر، یہ روز مرہ کا معمول تھا کہ میرے گھر میں جہانگیر روڈ پر جو مکان تھا 2 کمروں کا، جی بھائی، اس کے باہر 2 بیری کے پیڑ لگے. جی. تو وہ دوپہر کو وہاں آ کر بیٹھتے تھے. خندقیں کھودنے کے بعد جب کھانے کا دوپہر کا وقت ہوتا تھا، اور وہ پیاز لاتے تھے اپنے ساتھ اور روٹی. پیاز کو توڑ کر وہ روٹی سے کھاتے. جی بالکل. یہ منظر میری والدہ محترمہ نے دیکھا. جی بالکل. وہ دن تھا کہ انہوں نے فوراً جو گھر میں موجود تھا جی وہ فوراً نہ صرف ان کو دیا، اب روز مرہ کا معمول ہو گیا. جب تک علاقے میں خندقیں کھدتی رہی اور وہ لوگ پیڑ کے نیچے آ کے بیٹھتے تھے تو میری والدہ ان کو کھانا دیتی. بے شک. تو میں اس کا بیٹا ہوں، جی بالکل. اس ماں کا بیٹا. جی بالکل. آپ جی نفرت کہاں گئی؟ کیسا پٹھان مہاجر فساد. بالکل. جی بس یہ واقعہ بتانا تھا مجھے کہ آپ جی سر. جی سر. جی سر. انہوں نے ہر اس آواز کو دبانے کی کوشش نہیں، بلکہ مکمل انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے کہ انہوں نے اس آواز کو دبایا ہے جو غریب عوام کے حقوق کے بارے میں اٹھی ہیں، جو آپ کی شکل میں آواز اٹھی تھی. آپ مڈل کلاس کی بات کرتے تھے. میں آپ کو فالو کرتا ہوں، آپ کی تمام تقاریر میں ابھی بھی یوٹیوب پہ سرچ کر کے سنتا ہوں. اس وقت انہوں نے، ان کے ہاتھ میں میڈیا ہے، سارا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ سارا ان کے ہاتھ میں کنٹرول میں ہے. تو انہوں نے جو پروپیگنڈا کیا، عوام تو زیادہ اتنے ہماری سمجھدار نہیں تھی اس وقت. ابھی تو سمجھ آ گئی ہے ان کو، ابھی 100% سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کہاں کڑے ہیں. اور یہ جو آواز اٹھتے تھے اور انہوں نے ان کو زبان انہوں نے بند کیا ہوا ہے یا بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کہاں کڑے ہیں. ابھی عوام کو پتہ چلا ہے سر، ابھی مکمل طور پر سوشل میڈیا ہے، کوئی خبر چھپتی نہیں ہے. ہر آدمی کے پاس موبائل آ گیا ہے، ہر آدمی ہر حالات سے باخبر ہے. تو اس وقت جو انہوں نے پروپیگنڈا، جو ملک کا غدار ہے یہ ہے، حالانکہ ملک کے غدار تو یہ ہیں، ملک کے ساتھ غداری تو انہوں نے کی ہے، ملک کو انہوں نے قبضہ کیا ہے. اب آپ مجھے سر بتائیں، آپ کے بہت، آپ تو لیڈر ہیں ہمارے، آپ ہمارے لیے جو ہے مشعل راہ ہیں، ہم آپ کو فالو کرتے ہیں. ہم اتنا سمجھتے نہیں ہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کون سی جنگ جیتی ہے ماں سوائے جنگ جیتی ہے، پورا پاکستان فتح کر لیا بھائی. انہوں نے 71 میں ملک کا ناک کٹ پایا، انہوں نے 65 میں، یہ تو پٹھان تھے، قبائل تھے جو ووٹے ان کو ادھر 48 میں کشمیر آزاد کرا کے دے دیے. ابھی ان پشتونوں کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں سر؟ انہوں نے کتنے نہیں مارے، انہوں نے کتنے مہاجر کراچی میں نہیں مارے، لاکھوں میں مارے، لاکھوں میں غائب کروا دیے.
بہت سے پشتون گھروں میں نہیں ہے، ان کو ماں باپ کو بچوں کو پتہ نہیں ہے، ان کے بہن بھائیوں کو پتہ نہیں ہے کہ زندہ بھی ہے مری بھی ہے. روز روز یہ مظاہرے ہو رہے ہیں، یہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے سر، یہ کسی عدالت کو بھی جواب دہ نہیں ہے.